السلام علیکم ناظرین، کیپریکارن یعنی بجدی سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے سال 2023 آپ کی رومانوی زندگی اور معاملات محبت میں کیسا رہے گا؟ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کے کتنے مواقع مل سکتے ہیں اور شادی شدہ افراد کی ازدواجی زندگی میں اس سال کیسی تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ کا ذائقہ محبت سال 2023 میں کیسی ہنگامہ خیز تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور روٹھوں کو منانے کے حوالے سے کیسی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنی لو لائف کے متعلق اپنی 2023 کی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز کیپریکارن خواتین و حضرات، آپ کی جذباتی زندگی کے حوالے سے یہ سال مثبت خیالات اور خوشگواریت کے احساس میں گزرے گا۔ ماضی کے اچھے دنوں کی یادیں آپ کے اندر کے ماحول کو بہتر بنائیں گی۔ اگر آپ کے ماضی میں تلخیاں ہیں تو سال 2023 ان تلخیوں کو شیریں یادوں سے بدلنے کا باعث بنے گا۔ گو کہ آپ کا ساتواں یعنی محبت کا گھر اس سال میں کمزور حالت میں رہے گا اور کوئی بڑا سیارہ بھی طویل مدتی تبدیلیوں کا باعث نہیں ہوگا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ رومانوی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی تو ممکن ہے نہ پیدا ہو، اور آپ حالات کے دھارے میں اسی انداز سے آگے بڑھتے رہیں جس انداز میں پہلے تھے۔ چاند جو کہ آپ کے محبت کا گھر کا رولر ہے، سب سے تیز رفتاری میں سفر کرتا ہے، جس کی وجہ سے مختصر مدتی رجحانات آپ پر غالب آتے رہتے ہیں اور پھر جلدی ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ البتہ زہرہ، مریخ، مرکری اور مشتری آپ کے رومانوی معاملات میں اس سال تبدیلیوں کا باعث بنیں گے۔ مشتری 17 مئی کو آپ کے ذائقے کے 5ویں گھر میں منتقل ہوگا۔ یہ ٹرانزٹ ایسے جدی خواتین و حضرات کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا جو محبت کے رشتے میں جی رہے ہیں۔ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ 17 مئی سے پہلے مشتری کا برج حمل میں قیام اشارہ دیتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ختم ہونے میں معاونت ملے گی۔ 8 مارچ کو زحل برج حوت میں داخل ہوگا، جس سے آپ اپنے سماجی معاملات اور محبت کے معاملات میں کیفیات کو تبدیل ہوتا دیکھیں گے۔ 8 مارچ کے بعد آپ کی سوشل زندگی اور ذاتی دلچسپیوں میں تبدیلی واقع ہوگی۔ آپ تعلقات کی مضبوطی پر توجہ دیں گے۔ البتہ زحل تعلقات میں کانٹ چھانٹ کا عمل بھی شروع کر سکتا ہے، جس سے آپ کے سامنے آپ کے احساس سے زیادہ سختی یا خوفناک انداز میں چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یورینس سال 2023 میں برج ثور میں قیام کرے گا، جس سے آپ کے رومانوی احساسات اور تعلقات متزلزل صورتحال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چیزیں بدل سکتی ہیں اور یکسر تبدیلی کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض غیر متوقع، دلچسپ یا تیز تبدیلیاں آپ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یورینس آپ کو متنبع کرتا ہے کہ اعتدال پسند رویہ اپنائیں، سرکشی اور خودسری سے گریز کریں۔ اس سال میں آپ کا اپنی رومانوی حیثیت پر مکمل طور پر انحصار کرنا زیادہ خوش آئند ثابت نہیں ہوگا۔ سال 2023 میں ابتدائی سال سے 17 مئی تک مشتری آپ کے چوتھے اور 8 مارچ تک زحل آپ کے دولت کے گھر میں رہتے ہوئے منگنی اور شادی وغیرہ کے معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے رکاوٹ کا باعث بنتے رہیں گے۔ البتہ 8 مارچ کے بعد زحل اور 17 مئی کے بعد مشتری رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد دیں گے۔ ایسے کیپریکارن خواتین و حضرات جو نکاح، منگنی اور شادی کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں، 17 مئی کے بعد کی تاریخوں کا انتخاب کرنا زیادہ سودمند ثابت ہوگا۔ آپ کا محبت کا سیارہ چاند ہر ماہ میں مختلف منازل کو طے کرتا ہے، جس سے آپ کے رومانوی معاملات اور ازدواجی معاملات میں بہت مختصر مدت کے لیے تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ مریخ کا 13 جنوری تک برج جوزہ میں قیام شادی بیاہ کے معاملات کے حوالے سے نحس وقت ہوگا، لہٰذا ان تاریخوں میں ان معاملات کو آگے بڑھانے سے اجتناب کرنا بہتر ہوگا۔ 25 مارچ کو مریخ آپ کے محبت کے گھر میں داخل ہوگا، جو 20 مئی تک آپ کے محبت کے گھر میں رہے گا۔ مریخ کا آپ کے محبت کے گھر میں قیام اشارہ دیتا ہے کہ شادی میں احتیاط سے کام لیں بہت حد تک ممکن ہے۔ ان دنوں میں شادی ہونے پر لائف پارٹنر باعتماد ثابت نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ شادی شدہ خواتین و حضرات کو ممکن ہے اپنے شریک حیات کی طرف سے عدم توجہی کا سامنا ہو۔ زہرہ جو کہ آپ کا محبت کا سیارہ مانا جاتا ہے، 22 جولائی سے 3 ستمبر تک ریٹروگریڈ کی حالت میں رہے گا۔ یہ ریٹروگریڈ عام طور پر سب کو متاثر کرے گا، خصوصی طور پر محبت اور دولت کو خرچ کرنے کے معاملات میں اس رجت کے اثرات کافی زیادہ اثردار ہوتے ہیں۔ زہرہ کی رجت آپ کے احساسات کو زیادہ پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ مئی اور اکتوبر میں لگنے والے چاند گرہن آپ کے رومانوی معاملات کو شروع یا ختم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ 2 چاند گرہن آپ کے ذائقے کے 5ویں اور 11ویں گھر میں لگیں گے، جس سے رومانوی معاملات اور میاں بیوی کے تعلقات اور دوستی کے معاملات میں اچانک کوئی غیر متوقع واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ مشتری جو کہ آپ کے روحانی معاملات اور تخلیقی معاملات کا حاکم ہے، 17 مئی سے پہلے
آپ کو روحانی طور پر خوشیاں عطا کرے گا اور آپ کے لیے اپنے رشتوں کی حقیقت کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ 17 مئی سے 11 اپریل تک وینس آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں رہے گا، جو آپ کے لیے رومانوی نقطۂ نظر سے ایک بہتر وقت ہوگا۔ آپ کے رابطے بڑھیں گے اور آپ رومانوی معاملات میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ سال 2023 شادی بیاہ کے معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے زیادہ مواقع نہیں لا رہا، لیکن محبت کے رشتے میں آپ کافی خوبصورت اور خوشگوار لمحات گزاریں گے۔ آپ کے حیات نو کے گھر میں زہرہ اس سال میں غیر معمولی طور پر طویل قیام کرے گا۔ برج اسد میں زہرہ کا قیام اور رجت سسرالی رشتہ داروں میں آپ کے معاملات کو خرابی میں ڈالنے کا باعث ہوگی۔ البتہ 27 جنوری سے 20 فروری تک کے دن ایسے جدی افراد کے لیے بہتری کا باعث ہوں گے جو رومانوی معاملات اور ازدواجی معاملات میں صلح صفائی یا معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ معزز جدی خواتین و حضرات، آپ کے رومانوی تعلقات اور صنف مخالف سے تعلقات کے حوالے سے یہ سال عروج و زوال کی مختلف حالتوں میں ہوگا۔ مشتری 17 مئی کو برج ثور میں داخل ہوگا، تو ایسے خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کو اولاد سے متعلقہ معاملات میں خوشیاں ملیں گی۔ بے اولاد افراد کو اولاد ملنے کے امکانات اس وقت میں بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ سال کے اختتامی دنوں میں مشتری رجت اختیار کرے گا۔ مشتری کی رجت مسائل دے سکتی ہے، لہٰذا رجت کے ایام میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ کو 2023 میں اپنی زندگی کے اس اہم پہلو میں ناکامیاں اور کامیابیاں دونوں طرح کے اثرات ملتے رہیں گے۔ جذباتی طور پر آپ 17 مئی سے پہلے ایک خوشگوار صورتحال میں ہوں گے۔ آپ اپنی خاندانی زندگی، روحانی زندگی اور جنسی ضروریات کے متعلق 17 مئی تک کے دنوں میں چیزوں کو بہتر بنانے کے قابل ہوں گے، جس سے خاندانی معاملات، والدین اور بڑے بزرگوں سے فوائد حاصل ہوں گے۔ روحانی طور پر اس سال میں آپ کے لیے کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹنا آسان ہوگا۔ آپ اپنے وجدان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خود سے وابستہ لوگوں کی اہمیت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ رشتے اور تعلق دار انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا نے انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا، اگر یوں نہ ہوتا تو لوگ اس دنیا میں اکیلے اور تنہا رہ جاتے۔ لہٰذا آپ کو جو رشتے میسر ہیں ان کی قدر کریں اور غیر ضروری دلچسپیوں میں مبتلا ہو کر ضروری چیزوں کو ترک نہ کر دیں۔ رومانوی احساسات انسان کے لیے ہمیشہ فرحت بخش ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو ہی محبت اور توجہ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، لہٰذا اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں پر خصوصی توجہ دیں اور اپنے گرد موجود افراد کا خصوصی خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔